الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کینیڈا کی گورنمنٹ نے ایک پروگرام جس کو کہتے ہیں فیڈرل اسکل ورکر پروگرام، اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد دنیا بھر سے ہنرمند افراد کو مستقل رہائش یعنی PR دی جاتی ہے، اور اس کا انتخاب ایکسپریس انٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مخصوص ہنر یا پیشے میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا مسلسل معاوضہ اور فل ٹائم کام کا تجربہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ انگلش زبان کی مہارت یا آئلٹس یا فرانسیسی زبان کا ایک کورس ہوتا ہے TCF TEF کے امتحان میں اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق مطلوبہ پوائنٹس حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ڈگریاں ہیں وہ ECA یعنی ایجوکیشنل کریڈینشل اسیسمنٹ اس کی کروانا لازمی ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی ڈگری کینیڈا کے معیار کے برابر ہے کہ نہیں۔ FSWP یعنی فیڈرل اسکل ورکر پروگرام جو ہے یہ کینیڈا کے پوائنٹس بیس سسٹم پر منحصر ہے، اور اس میں آپ کا پہلے جو نمبر دیکھا جاتا ہے وہ ہے آپ کی عمر۔ اگر آپ کی عمر 30 سال تک ہے، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے آپ کی تعلیم ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہائر سیکنڈری لیول پر ہے، اور اس کے بعد آپ کا تجربہ اور آپ کی انگلش زبان میں مہارت۔ یہ ریکوائرمنٹ اگر آپ پوری کرتے ہیں تو 100 میں سے 67% پوائنٹس اگر آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس پول میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو کام کے لیے، جو یعنی کہ اس پروگرام کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر آپ پورے کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کینیڈا کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ایکسپریس انٹری پروفائل، وہاں پہ آپ نے جا کے اپنا ایک پروفائل بنانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے اپنا مطلوبہ جو سکور ہے اس کو جانچنے کے لیے اپنے ریکوائرمنٹ اپنے پوائنٹس ان کو شو کرنے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ وہ پوائنٹ آپ مکمل کر لیتے ہیں آپ کو وہ ایک ITA یعنی کہ ایک دعوت نامہ اس ویب سائٹ کی طرف سے کینیڈا کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شو ہوگا۔ اس میں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ PR کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے لیے اہل ہیں، اور آپ اس کے بعد اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے آپ نے اکٹھی کرنی ہے۔ اس میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے میڈیکلز ہیں، آپ کے اگر آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں یعنی کہ آپ کے اسپاؤس، آپ کے بچے جو مائنر ہیں، وہ سب کی ڈیٹیل آپ نے اکٹھی کر کے تو متعلقہ ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ نے ان ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ ان کو وہ اسیس کریں گے، ان کو چیک کریں گے، اور اگر وہ آپ کو ان کو وہ ڈاکومنٹ آپ کے مطابق ان کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ ویزا جاری کر دیتے ہیں۔ اس میں جو اخراجات ہیں وہ تقریباً اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے HEC سے یا مختلف اداروں سے ان کی ویریفیکیشن کروانی ہے، اٹیسٹیشن کروانی ہے، تو اس کے علاوہ آپ نے مختلف فیسیں ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ٹریولنگ کے اخراجات ہیں، اور اس کے بعد آپ کا بینک بیلنس ہے جو آپ نے بینک میں پیسے شو کرنے ہیں، کیونکہ ان کا یہ جو پروگرام ہے اس کے تحت اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ نے ان کی گورنمنٹ کے اوپر برڈن نہیں پڑنا، ان کے لیے برڈن نہیں بننا، بلکہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھ کے لے کے جانے ساتھ، جس سے آپ وہاں پہ جا کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ ان کو میٹ اپ کر سکیں، اور اس کے بعد آپ اپنی ریکوائرڈ جو جاب ہے اس کو ڈھونڈ کے اس کے مطابق اس کے اوپر آپ اپنا کام جاری کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی اسسٹنس کی یا مدد کی ضرورت ہے تو آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس کے اندر اسسٹنس فراہم کی جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔